دل کو سینوں میں ہم میں سے بسا. 2 جون کو میں منڈی بہاؤدین میں ڈوکا قاسم میں گیا تھا. ادھر مدرسہ تفہیم القرآن ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مدرسہ ہے اور اس کا پتہ نہیں کس طرح پروگرام ہوگا. جب مجھے ادھر کے ہمارے ایک مخلص شاگرد مولانا فیصل شہزاد نے مجھے دعوت دی کہ آپ اس میں شریک ہو جائے، لیکن میں ان کی وجہ سے تو میں نے حامی بھر دی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی دور جائیں گے، گاؤں کے اندر ایک پروگرام ہے، یہ کس طرح پروگرام ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے. لیکن جب ہم ادھر گئے تو ماشاءاللہ ان کی تیاری دیکھ کے ایک بہترین جگہ کے اوپر، گاؤں سے بالکل باہر، اگرچہ ایک دیہاتی ماحول میں لیکن گاؤں سے تھوڑے سے الگ، اور مدرسہ تفہیم القرآن کے باہر انہوں نے ایک بہترین جنگل میں منگل تیار کیا تھا. بہترین انداز سے کرسیاں سے ایک جلسہ گاہ سجا کے اور بہترین سٹیج بنا کے، اور پھر میں نے سوچا کہ چلو اس میں تو کتنے لوگ آئیں گے، اتنی زیادہ کرسیاں تو لگائے ہیں لیکن لوگ کتنے آئیں گے. لیکن مغرب کی نماز کے فوراً بعد جب پروگرام شروع ہو گیا اور محترم قاری وقار احمد چترالی کی تلاوت بہترین سریلی آواز سے جب اس سے تلاوت شروع کی تو کرسیوں کے اوپر لوگ بیٹھ گئے تو یقین جانے کوئی ایک کرسی بھی خالی نہیں رہی. بہت سارے لوگ دور دور کھڑے رہے اور ٹینٹ کے پیچھے خواتین بھی بڑے پیمانے پہ ہیں. گاؤں دیہات میں خواتین نہیں نکلتے گھر سے، لیکن اس پروگرام کے لیے، اس عظمت قرآن کانفرنس اور دستار فضیلت کانفرنس کے لیے بڑے پیمانے پہ خواتین بھی آئے. اس کے بعد ایک چھوٹی بچی نے، ننھا منھا بچہ جو محمود شہاد چترالی، انہوں نے بہترین انداز سے جو نعتیں پیش کی، نظم حمد، اس سے ماحول کو بہترین گرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر مربین تھے ماشاء اللہ، ایک دوسرے اہم تھے. مفتی امتیاز بروت صاحب کو تو آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ، ختم نبوت کی مربی ہے، بہترین داعی ہے، لیکن انہوں نے قرآن کے موضوع پہ جس طرح سیر حاصل گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مثالوں کے ذریعے سے عام فہم انداز سے جس لوگوں کو سمجھایا، وہ بالکل ایک میرے لیے تو ایک مثال ہے. اسی طرح ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں، جو ہے کہ سیاسی و سماجی شخصیت ہے، تو اس میں فاروق شاہی صاحب، اس نے بہترین انداز سے گفتگو کی. اس طرح ادھر سیف اللہ شاہی صاحب ادھر ذمہ دار ہے، ادھر محمد انور فاخر جو ایک پروفیسر ہے اور اس مدرسے کے تفہیم القرآن کے وہ محتمم ہے، اس نے بھی مدرسے کے حوالے سے گفتگو کی. اور اسٹیج جو چلانے والے تھے ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ کہ بہت اللہ نے صلاحیت دی، مولانا قاضی محمد الرحمن، بہت اچھا انداز ہے. اور پھر 4 بچوں کو جس طرح لوگوں نے عزت دی، اس کو باقاعدہ شیلڈ پیش کیا، اس کو جن نے حفظ مکمل کیا ان کو پگڑی سر کے اوپر رکھ دی، ان کو بہترین جو ہے جبے پہنائے. ایک بالکل میں سمجھتا ایک مثالی پروگرام ہے. دینی مدرسے جو اسلام کے مراکز ہے، اسلام کے قلعے ہیں، ان مدرسوں کی ہم حفاظت کریں گے، ان مدرسوں کے ہم تحفظ کریں گے، ان مدرسوں کے ساتھ ہمارے تعاون و مشورے ہو تو انہی سے دین کی سرچشمے نکلتے، ان سے خیر نکلتے. ہمارے 1 روپے ہو، 10 روپے ہو، 100 ہزار روپے جو ان بچوں کے اوپر خرچ ہو، اور ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو لاکھوں دیتے، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں مدرسوں کے اوپر، وہ تو بڑے خوش نصیب ہے. تو ان کے ذریعے سے اس معاشرے تو خیر کے لوگ فراہم ہو گئے. ان مدرسوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ایک مدرسہ بنایا دار ارقم کے نام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جاتے تو صفہ کے اندر ایک چبوترے کے اندر بیٹھ کے مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. اس سے اس معاشرے کو اللہ نے کام کی لک دیا. اس لیے آج کل کی دینی مدارس ہے وہ بھی انہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے کڑی ہے جو اللہ کے نبی نے شروع کیا تھا، اور آج جو ان مدرسوں سے جس حصے سے وابستہ ہو اللہ کو خوش رکھیں گے. اس لیے اس مدرسے کے اندر جو دیگر اساتذہ ہے، مولانا فیصل صاحب ماشاءاللہ بڑی قربانی اس پروگرام کے لیے بھی اس کی بڑی قربانی ہے. اس طرح مولانا مفتی عمر حسنین بڑی قربانی ہے. ادھر جو ہے حافظ القرنین، وہ بڑی اس کی قربانی ہے. اسی طرح جو ہے خالد گجر صاحب ادھر بہترین کام کرتے. دیگر جتنے لوگ اس مدرسے سے متعلق ہے میں سمجھتا ہوں سب قابل قدر ہے. اور جو اس پروگرام میں مختلف قسم کے علماء کرام آئے، اس علاقے کے مقامی جو لوگ آئے تو ایک کا نام لینا
اس وقت بہت زیادہ یعنی ایک پورے فہرست میرے سامنے ہے. ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو اللہ قبول فرمائے, ان تمام مربین کی آمد کو اللہ قبول فرمائے, اور جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جو قربانیاں دی اور جو محنت کی, کسی کو معلوم ہو یا نہ, کوئی اس کو تبکی دے یا نہ, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دے دے, آخرت میں بھی اللہ اجر دے دے. اور اس مدرسہ تحفیظ القرآن منڈی بہاؤدین ڈوب قاسم, اس کی جو اس کے معاونین ہیں, جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور آگے اس مدرسے کو اور بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی اور اچھی اللہ ترقی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد.